السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں جی ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں، عمر میں، رزق حلال میں خوب برکت عطا فرمائے، تمام مرحومین مومنین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے اہل و اقارب کی حفاظت فرمائے، تمام بچوں کو عاشق رسول بنائے، جو ناحق جرم بند ہے اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کا سامان پیدا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آج مسئلہ مسائل کے تعلق سے پانچواں سلسلہ ہے، پانچواں مسئلہ ہے، اور یہ بہت ہی آسان اور بہت اچھا مسئلہ ہے، آپ کو جاننا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ کھانا کھانے کا سنت طریقہ اور آداب کیا ہیں؟ آپ سنیں گے تو کہیں گے بالکل یہ میں جانتا ہی نہیں تھا، ایسا ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو بڑا آسان ہے، بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جاؤ کھانا کھانے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے، بالکل آپ کی سوچ سے الگ ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 168 اور 69 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں، کھاؤ زمین میں سے وہ چیزیں جو حلال اور پاکیزہ ہیں، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان والا کام نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ذرا غور کریے اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے مسلمانوں نہیں کہا، اے مومنوں نہیں کہا، اللہ نے کہا اے لوگوں، اے میرے بندوں، اے ساری کائنات کے لوگوں، وہ چیز کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ ہیں زمین میں سے، حرام چیزیں نہ کھاؤ، اور شیطانوں کہ نقش قدم پر نہ چلو۔ شیطان سب کو بہکاتا ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی حسن صحیح حدیث پاک ہے یہ، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالی في أوله فليقل بسم اللہ اوله وآخره۔ الحمدللہ، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ یہ ساری بات بتانے کے درمیان میں یہ اس کا ترجمہ میں کروں گا۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ کھانا کھانے کا سنت طریقہ اور اس کے آداب کیا ہیں، بتا دیا جائے، تو اس کا سنت طریقہ اور آداب میں بیان کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، یہ سنت طریقہ ہے۔ گٹا اسے کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ گٹا جہاں سے ہاتھ ہل رہا ہے یہ گٹا ہے۔ دونوں ہاتھ کو گٹوں سمیت یہ دھوئے۔ پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ صرف انگلیاں دھو لیتے تھے یا ایک ہاتھ دھو لیتے تھے؟ آگے فرما رہے ہیں کہ ایک ہاتھ یا فقط انگلیاں نہ دھوئے، ایک ہاتھ دھو کر کھانا کھانے نہ بیٹھے، یا صرف انگلی دھو کر کے کھانا کھانے نہ بیٹھے، بلکہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوئے۔ اور کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ کو پوچھنا منع ہے، یہ بھی آگے فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ دھونے سے اور انگلیاں صرف دھونے سے سنت ادا نہیں ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پہ عمل نہیں ہوگا، اس لیے دونوں ہاتھ دھو کے بیٹھیں۔ آگے فرماتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پوچھنا منع ہے، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کے پوچھنا سنت طریقہ ہے۔ کھانا کھا کر ہاتھ پوچھ لیں تاکہ اس میں کھانے کا اثر باقی نہ رہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے تو حضرت عائشہ نے جو حدیث بیان کی تھی اللہ کے نبی سے، اس تعلق سے میں ترجمہ آپ کر رہا ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بھول جائے بسم اللہ پڑھنا تو یہ پڑھے بسم اللہ اولہ وآخرہ، یا یہ بھی روایت ہے بسم اللہ فی اولہ وآخرہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ روٹی وغیرہ اگر کھا رہا ہو تو روٹی پر کوئی چیز رکھ کے نہ کھائے، روٹی سے الگ رکھ کے کھائے، اور روٹی وغیرہ میں ہاتھ پوچھنا یا شوربہ ہاتھ میں لگا ہو اس کو پوچھنا منع ہے، منہ وغیرہ میں شوربہ لگا ہو اس کو پوچھنا روٹی سے منع ہے، کہ روٹی کی بے ادبی اور بے حرمتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہاتھ کو روٹی سے نہ پوچھیں، اور ننگے سر کھانا کھانا ادب کے خلاف ہے۔ اگر کھانا کھا رہے ہوں تو سر پہ ٹوپی رکھ لیں، رومال رکھ لیں، کچھ رکھ کے کھائیں، کہ یہ سنت طریقہ ہے۔ کھاتے وقت بایاں پاؤں جو ہے
بچھا دیں، بایاں پاؤں لیفٹ پاؤں بچھا دیں گے اور داہنا پاؤں کھڑا رکھیں گے، یہ سنت طریقہ ہے۔ یا اگر اس طرح نہیں بیٹھتے ہیں، دقت ہے، تو دونوں پاؤں کے گھٹنے کو کھڑا رکھیں اور چوتر کے بل یعنی سورین کے بل بیٹھ جائیں، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اس طرح بھی آپ دیکھے ہوں گے پرانے زمانے کے لوگ جب دعوت کھاتے تھے اور بیٹھتے تھے تو دونوں گھٹنے کو کھڑا کر کے اور سورین کے بل بیٹھ کے کھاتے تھے، چکی مکی بولتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، اس طرح بھی کھانا سنت ہے۔ اور دونوں گھٹنے کھڑا رکھے، جیسا کہ میں بتایا، کھانے کے وقت کچھ دینی باتیں کرتا رہے، کھانے کے وقت اپنے اولاد کے لیے، اپنے اہل و اقارب کی، دوست و احباب کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرے، دینی باتیں کرے، کہ بالکل خاموش رہنا مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ اور اگر بات بھی کرے تو بیہودہ باتیں نہ کرے، غلط باتیں نہ کرے، دینی بات کرے۔ اور کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا سنت ہے، اور اگر پلیٹ وغیرہ میں کھا رہے ہیں تو پلیٹ کو صاف کر کے انگلیاں چاٹنا یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ کھانے کی شروعات نمک سے کریں اور کھانا ختم بھی نمک پہ کریں، یعنی کھانا کھانے کے بعد بھی نمک چاٹ لیا، کیونکہ آگے فرماتے ہیں کہ نمک سے کھانا اور نمک پہ ختم کرنا یہ بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین۔ اگر یاد ہو جائے تو یہ بھی ملا لیں ان میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَارْزُقْنَا خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں طریقہ میں بتایا آپ کو کھانا کھانے کا۔ اگر آپ سمجھ گئے ہوں، اچھا لگے تو آگے شیئر کریں، لائک کمنٹ کریں، تاکہ اور لوگوں تک یہ بات پہنچے اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ ساری باتیں آپ کو معلوم تھی یا نہیں تھی۔ اگر معلوم تھی تو اچھی بات ہے، نہیں معلوم تھی تو انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملا، سیکھتے رہیں۔ روزانہ اس چینل پہ آ کے سبسکرائب کریں اور سیکھیں، دیکھیں، روزانہ آپ کو نیا مسئلہ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔